السلام علیکم، میرا نام شافات ہے اور میں آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا پروجیکٹ تھا کوئی ایسی بلڈنگ، کوئی ایسی ہسٹوریکل بلڈنگ جس پہ کنزرویشن کا کام ہوا ہو. میں نے سوچا کہ میں بلطیط فورٹ پہ ہی یہ ڈاکومنٹری بناؤں، اور بیسیکلی ہم ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں اس وقت. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرا پروجیکٹ ہے بلطیط فورٹ، جو میرا سائٹ ہے اس پہ میں ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں. اس پہ کنزرویشن کا کام 2015 میں بھی ہوا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے. ہنزا میں کچھ ہیریٹیج بلڈنگز آج بھی ہنزا کی ثقافت کے امین کے طور پر کھڑی ہیں. ایک وقت تھا جب ان ثقافت کے نمائندہ جو ہمارے پاس ہیریٹیج ہیں یا پھر جو بلڈنگز ہیں ان کو خطرات لاحق تھے. وادی ہنزا کی جو ریاست تھی، اس ریاست کے ختم ہو جانے کے بعد یا پاکستان میں ضم ہو جانے کے بعد ان بلڈنگز کی جو دیکھ بھال کا کام تھا وہ کنٹینیو نہ ہو سکا اور پھر رفتہ رفتہ ڈکے کا شکار ہونے لگی. 1996 سے کچھ عرصہ قبل ان پر کام کرنے کے لیے کچھ اداروں نے سوچنا شروع کیا. ان میں میر غضنفر علی خان صاحب جو کیئر ٹیکر بھی تھے اور اونر بھی تھے، انہوں نے بھی ہز ہائنس کو ایک آئیڈیا دیا کہ ان عمارتوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ادارہ جات آگے آ جائیں. 1990 کی آخری دہائی میں یا عشرے میں اس پر کام شروع ہوا اور 1996 میں بلطیط فورٹ ریسٹور ہونے کے بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا. بیسیکلی یہ ابھی نا ہم فساڈس پہ بات کریں گے، ایلیویشنز پہ. ایلیویشن کوئی پراپر ڈیزائن ہوا نہیں ہے، نہ کسی نے کیا ہے. ایک بادشاہ آیا ہے، اس نے ایک بیسمنٹ بنایا ہے، اس دوسرے بادشاہ نے گراؤنڈ فلور، تیسرے بادشاہ نے پھر فرسٹ فلور. اب یہ جب ہم ایک بلاک کو بیسمنٹ میں رکھتے ہیں، ایک بلاک کو گراؤنڈ فلور پہ رکھتے ہیں، ایک بلاک کو ہم فرسٹ فلور پہ رکھتے ہیں، تو ایک فساڈ جو ہے نا وہ خود بخود نکل جاتا ہے آگے. مجھے جہاں تک لگ رہا ہے اس میں ووڈ یوز ہوا تھا رافٹرس کے لیے، جو کہ پروجیکٹ ہوا ہے باہر کی طرف 2 to 4 انچز میں، اور وہ ورٹیکلی ایک ردم بنا رہے ہیں جو کہ میرے مطابق اور میرے لیے میرے نزدیک وہ ایک ڈیزائن ایلیمنٹ شو کر رہے ہیں. جہاں بھی اگر مجھے اسکیچ کرنے کا موقع مل گیا بلطیط فورٹ یا کوئی یونیورسٹی لیول پہ یا کوئی ماڈل بنانا ہو، تو میں فساڈ پہ یہ ڈاٹس جو ہے نا ڈرا کروں گا، اور ماڈل میں بھی وہ ڈاٹس میں جو ہے نا ہائی لائٹ کروں گا. پھر جا کے وہ ایک فیل آ جائے گی بلطیط فورٹ کی جو کہ ایکچوئل ہے. یہ وقت کے ساتھ لیولز بنے ہیں اور لیولز نے خود ہی فساڈ کو باہر نکالا ہے. وہ جو پلرز ہیں ان پہ جو کام ہوا ہے، بعض لوگوں کے خیال میں یہ بدھسٹ امپریشن ہے اور بعض اسے ہندوازم کا دور کہتے ہیں، اس کے باقیات سمجھتے ہیں. اس کی ہمگیر افادیت کو دیکھتے ہوئے 1990 میں آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے انٹروین کیا اور پھر ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا. ظاہر ہے کہ اس پر دوسرے ڈونر ایجنسیز نے بھی مدد دی ہوگی. کئی اور انڈیویجول جو کمیونٹی کے ویل آف لوگ تھے انہوں نے بھی مدد کی، اور ساتھ میں یہ 6 سال چلتا رہا. تقریباً 6 سال کے بعد جب یہ کنزرو ہوا تو ہز ہائنس خود تشریف لائے، اور اس زمانے کے صدر پاکستان جناب فاروق لغاری صاحب تشریف لائے. ان کے ہاتھوں اس فورٹ کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. بنیادی طور پر اس کے 2 مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ اس کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ آنے والوں تک پہنچے،
اور لوگ اس سے استفادہ کریں، ایک پیغام لے کر جائیں کہ ہر قوم کی کچھ شناخت ہوتی ہے، اس میں بلڈنگز اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ساتھ میں ایک اور مقصد تھا کہ یہ جو کمیونٹی ہے یہاں پر، اس کے لیے ایک ارننگ کے لیے ونڈو کھول دی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ٹورسٹ آئے گا تو انٹرمیڈیریز جو اس کے گرد کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا آرٹیزانز ہیں، ان کے پروڈکٹس کو لوگ یہاں سے اٹھائیں سوغات کے طور پر۔ یہ فورٹ پریزرو نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ہوا یہ کہ یہی چیزیں جو معدوم ہو گئی تھی فورٹ کے ساتھ ختم ہو گئی تھی، یہ واپس آ گئی۔ یعنی کلچر کا ایک بہت خوبصورت حصہ فورٹ کے ڈکے کے ساتھ ختم ہو چکا تھا، اور اس کے ریسٹوریشن کے ساتھ یہ ریوائیو ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ یہ انڈورس کرنا چاہوں گا کہ آغا خان کلچرل سروسز پارٹنر ہے بلتیت ہیریٹیج ٹرسٹ کا، جو کہ اس بلتیت فورٹ کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ آغا خان کلچرل سروسز نے I really appreciate the way they worked over there. قاضی صاحب انجینئر -12 پہ ہم لوگ وہاں پہ اس کی ریسٹوریشن پہ، اس کے بحالی پہ کام کر رہے تھے مزدوروں کے ساتھ 2015 میں۔ بینگ مینیجر آف دا فورٹ، میری خواہش یہ تھی کہ آنے والے مارچ یعنی 2016 مارچ سے بالکل اسی طرح سے فورٹ جو ہے سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے، اور پھر ہماری جو ریونیو ہے وہ متاثر نہ ہو جائے۔ یہ جو کنزرویشن ہوئی، اس کی جو مٹیریل ہے وہ کون سی ہے؟ ظاہر ہے اس زمانے میں اور کوئی ایکسس نہیں تھا، تو مٹیریل جو ہے لوکل، بہت نیچے جو فیزز بنے ہیں، جو اولین جو اس کے فاؤنڈیشنز اور منزلیں ہیں، اس پہ بہت زیادہ لوکل لکڑی، سفیدے کا، اچھا بیر کا درخت، خوبانی کا درخت، یہ والی لکڑی استعمال ہوئی ہے، اور ساتھ میں مٹی لوکل، کنکر، پتھر، یہ سارا کچھ وہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اب بھی کنزرویشن کا کوئی کام ہو یا بحالی کا کام ہو تو ایلین مٹیریل یوز نہیں کی جاتی۔ جب یونیسکو نے اسے کلچرل سائٹ قرار دیا ہے 2000 میں، ایک بہت بڑا آنر ہے پاکستان میں یا ہنزا میں کہ یونیسکو ایک ورلڈ لیول کا ادارہ اس کو اون کر رہا ہے۔ کنزرویشن جب کیا گیا، پلاننگ کی گئی، تو یہ سوچا گیا کہ یہاں صرف فورٹ کے اس بلڈنگ کو کنزرو نہیں کرنا، بلکہ ایک لائیولی کمیونٹی ہے یہاں پہ آؤٹ سائڈ دیئر، اس کے ارد گرد۔ اگر وہ شیشے کے بنگلے بنائیں، وہاں سیمیٹڈ مکان کھڑے کر دیں، تو پھر بھائی یہ تو ایک شاکنگ ایلیمنٹ بالکل امیجیٹ اس کے باہر آ جائے گی۔ تو لہٰذا اس کو روکنے کے لیے وہ لوگ جو مائیگریٹ ہو گئے تھے، چونکہ فورٹ کے ارد گرد کے جو مکان تھے وہ بھی خراب ہو چکے تھے، تو ان کو دوبارہ کنزرو کیا گیا، لاکھوں روپے اس پر انڈیل دیے گئے اور ماحول بنا کر ان کو دیا گیا۔ کنزرویشن کا جو مقصد میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا کہ ہنزا کا ایک کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے، وہ مینٹین ہونا تھا۔ دوسری بات جو آرکیٹیکچر ہے وہ ایک اولڈ سیٹلمنٹ کھنڈ سے نکل کے جو اوپن سپیسز پہ کھیت ہو یا باغ ہو اپنے، وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی۔ اس کا کوئی ایستھیٹک سینس نہیں تھا، نہ مٹیریل سینس تھا۔ کانکریٹ بلاکس، کانکریٹ سلیبس، وہ ایک کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا ہمارے ہنزا کے انوائرمنٹس کو دیکھ کے۔ یہ چیزیں تھی کنزرویشنز پہ۔ پھر مٹیریل کا جو سینس تھا وہ ایک سسٹینیبل آرکیٹیکچر ہے ہنزا کا، کھن کا ہو، کریم آباد ہو، التت ہو، گنیش ہو۔ مٹیریل پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا کہ ٹمپریچر کو مینٹین کرتا ہے، سمرز میں بھی، ونٹرز میں۔ پہلے ونٹرز میں زیادہ ٹھنڈ پڑتی تھی ایز کمپیئر ٹو آج جتنی ٹھنڈ ہے۔ کلسٹر ہاؤسنگ سے وہ ان کا ٹمپریچر مینٹین ہوتا تھا۔ جس طرح مٹیریل یوز ہوتا تھا وہاں پہ، سٹون لوکل مٹیریل تھا، 100% ووڈ تھا، اور اس میں جو مورٹر بناتے تھے مڈ کے ساتھ ایپریکاٹ پیسٹ بوسا، ان کی کوالٹیز یہ تھی کہ ایپریکاٹ پیسٹ ایک کلر ڈپیکٹ کرتا تھا، وہ ایک ٹیکسچر آتا تھا۔ دوسری بات ایز اے سیمنٹ وہ یوز ہوتا تھا،
اور बोसा जो थे वो एक जॉइनरीज क्रिएट करता था. ये इस मटेरियल में एक इंसुलेशन भी थी और एक स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी थी. उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आगे जाते हैं तो बाल्टिक फोर्ट में वो जो सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर था इन मटेरियल्स के साथ क्रिबेज और कटोर, वो अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने के लिए वो एक पूरा स्केल्टन बनता है. उसके बाद फिर मटेरियल बाद में वो एड ऑन होता है स्केल्टन के बाद. और वहाँ पे जो बाल्टिक फोर्ट के जो मेन फीचर्स या क्वालिटीज़ जो है विंड डायरेक्शंस को लेके या सन डायरेक्शन को लेके, कहीं पे इस तरह ओपनिंग्स वहाँ पे नहीं है, या लोकल आर्किटेक्चर में भी इतनी बड़ी ओपनिंग्स नहीं थे, क्योंकि ओपनिंग्स देने के बाद वो टेम्परेचर को मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल होता था. विंटर्स में ज़्यादा टेम्परेचर और समर में ओरिएंटेशन भी उस तरह है, साउथ फेसिंग है बाल्टिक फोर्ट का, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उनकी ओपनिंग्स इतनी नहीं है. और समर्स में उन लोगों ने समर्स क्योंकि उल्तर ग्लेशियर से वो एक ब्रीज आता है, उसके बैक साइड पे एक ओपनिंग्स है बाल्टिक फोर्ट का. वहाँ वो देने का मेन मकसद ये है कि वो पूरे बिल्डिंग में एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर सके वो लोग.